الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب رحما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ فکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ اس نے کہا کہ کیا پہلے ہی میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ ہم نے کہا کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو پھر مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہیں۔ پھر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب آپ آئے ایک گاؤں میں تو انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو ان گاؤں والوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے۔ پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر معاوضہ لے لیتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو کام کرتے تھے دریا میں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کر دوں، اور آگے بادشاہ تھا جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے۔ بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ مجبور کرے گا ان کو سرکشی پر اور کفر پر، بس ہم نے چاہا کہ بدل دے انہیں ان کا رب جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی اور مہربانی میں۔ باقی رہی دیوار تو اس بستی کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ بہت نیک شخص تھا۔ بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور نکال لیں زمین سے اپنا دفینہ۔ یہ آپ کے رب کی خاص رحمت تھی، اور میں نے نہیں کیا یہ سب اپنی مرضی سے۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ پچھلے فرمان میں آپ نے حضرت موسیٰ کا قصہ سنا تھا جو آج کے فرمان میں ختم ہوا۔ یہ قصہ شروع اس طرح ہوا کہ ایک مجمع میں حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ نے فرما دیا کہ میں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ سفر کرو اس طرف جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں آپ کو میرا بندہ ملے گا جسے ہم نے رحمت سے نوازا اور علم خاص دیا ہے۔ ایک مچھلی پکا کر اپنے ساتھ لے لو، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں ہی آپ کو وہ بندہ خدا ملے گا۔ موسیٰ نے اپنے بھانجے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر شروع کیا۔ یہ سارا واقعہ پہلے آپ سن چکے ہیں۔ بات اس طرح ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے اور سب مخلوق کے لیے آخری ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا ہے۔ ترغیب و ترغیب کے لیے تاریخ ضروری ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم سے لے کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اور رسل کی آمد، ان کی جد و جہد، ان کے طریقہ تبلیغ بیان کیے گئے، اور جن لوگوں نے یہ تبلیغ قبول نہ کی، وقت کے رسول کی غلامی اور اتباع اختیار نہ کی، وہ گمراہ سے گمراہ تر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں غرق اور تباہ ہوئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کی وہ روشن ضمیر ہوئے، ان کا ہر عمل اور ہر قول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا، اور زندگی کا سارا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا انہوں نے اپنی سعادت سمجھا، اور وہ دونوں جہانوں میں سرفرو اور سرفراز ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اپنی بیس کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے مشورہ کے بعد کچھ سوال کیے، پہلے روح کے متعلق، دوسرا اصحاب کہف کے متعلق، تیسرا ذوالقرنین کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب جواب مفصل دیے تو منکرین کے پاس کوئی حجت نہ رہی، کہ انہوں نے پھر شیطان کی ماں پر یہ مطالبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے ان غلاموں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں جنہوں نے اپنی جان مال اولاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی رضا اور یاد اور رضا کے طالب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے گناہ معاف کر دیے گئے اور جو جنت کے مالک بنا دیے گئے، ان کو ان گمراہ لوگوں کے لیے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے مطابق اصحاب کہف کی تاریخ سنائی، وہاں ساتھ ساتھ مخلوق کو ہدایت بھی دی، جو قرآن پاک کا اصلی مقصد ہے۔ آج کے فرمان میں موسیٰ کا قصہ مکمل کیا گیا، یہ ایک تاریخی واقعہ سنایا گیا، اور مراد اس سے مخلوق خدا کی ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت یہ کہ جو اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کرتا ہے اس میں صداقت اور اس میں مخلوق کی بہتری ہوتی ہے، بظاہر کچھ معلوم ہو لیکن حقیقت میں بہتری ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسا کیوں کیا، لیکن جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں انہیں شیطان کے عمل کا علم ہوتا ہے اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ دوسری یہ ہدایت کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کا علم لدنی حاصل کرنے کے لیے ضرور تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ تیسری یہ ہدایت کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کی عزت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اور ان کی اولاد کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ موسیٰ نے 3 سوال اللہ تعالیٰ کے بندے سے پوچھے اور جواب سب کا ہماری ہدایت کے لیے ملا۔ چوتھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس کے سامنے زبان مقام کے پردے نہیں رہتے۔ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ مخلوق میں سے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیکھے اس کے سامنے کون سی منزل دور ہوتی ہے۔ اب یہ سارے واقعات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کون تھا؟ اس میں مختلف رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ خضر تھے جو قیامت تک زندہ ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ملاقات کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، آسمان سے فرشتے خدمت کے لیے آئے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر خضر تھا اور زندہ تھا تو کیوں نہ حاضر ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں تو گزشتہ امتوں کے لوگ بھی اس اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیعت کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ شخص نہ موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، نہ عیسیٰ کے ہاتھ پر، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور اعظم پیغمبر کا استاد کس طرح بنا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا جس نے موسیٰ کو ہدایت دی، جو نور ساری مخلوق کے لیے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کو عرش الہی پر 14,000 سال ذکر الہی کراتا رہا۔ اس سارے فرمان الہی میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔